السلام علیکم، آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور بات کریں گے جو اس وقت ایک نیا جرنیلی پروجیکٹ بڑے زور و شور سے لانچ ہوا ہے، وہ ہے ٹی وی انٹرویوز والا۔ پہلے یہ معاملہ تھا، پریس کانفرنس جو ہوئی تھی وہ اس تک محدود تھا کہ کسی نہ کسی کو محکمہ جذبات والے اٹھا کے لے جاتے تھے اور اس کے بعد پھر اس سے پریس کانفرنس کرواتے تھے کہ بھائی میرا عمران نیازی سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کے بعد اب یہ ایک جو نیا موڑ آیا ہے اس میں کہ بہت اہم لوگ جو کہ عمران نیازی کے ساتھ رہیں، اب ان کے انٹرویوز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا خاور مانیکا والا انٹرویو تھا۔ اب ویسے تو خاور مانیکا 28 سال تک جس خاتون کے ساتھ رہا ہے اور اس میں سے اس کی اولاد ہے اور اولاد کی اولاد بھی ہے، یعنی نانا بنا ہوا ہے وہ، اور اس کے باوجود اس نے اپنی اس جو 28 سالہ ساتھی تھا اس کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، یہ کسی بھی غیرت مند شخص کو زیب نہیں دیتی۔ اس نے 3.5 سال خوب مزے لیے ہیں اقتدار میں۔ اس نے وہ جو بیوی کے جو شوہر تھا عمران نیازی، اس کا حوالہ دے کر اس نے اپنی مرضی سے راج کیا ہے پنجاب میں، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس میں میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا، میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو خیر میں انہی انٹرویوز پر بات کرنی کہ یہ انٹرویو اس وقت ہو کیا، کیوں ہو رہے ہیں، اور ان سے فائدہ کیا ہوگا، کیا عوام کے مفاد میں یہ جو ساری عمران نیازی کے حوالے سے یہ جو چھپے گوشے جو ہیں یہ لوگوں کے سامنے لائے جا رہے ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ بندہ صادق اور امین نہیں ہے، یہ تو کبھی کس نے لوگوں کے گھر توڑے ہوئے ہیں اور یہ تو کرپٹ بھی ہے، اس نے تو اربوں روپے کی لوٹ مار کی ہوئی، یہ سارا کچھ جو ہے سامنے لایا جا رہا ہے۔ تو پہلا مرحلہ جو تھا وہ اس نے خاور مانیکا جو بہت قریبی بندہ تھا، اس نے کردار کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ یہ میرے گھر میں ایز اے مرید آیا اور اپنے مرشد کو بھگا کر لے گیا۔ تو ویسے تو یہ بات سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن اب چونکہ ہمارے جو جرنیل ہیں یہ جب کسی کو مٹانے پر آتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی جو ایک جو تربیت ہوتی ہے وہ جنگی بنیادوں پہ ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کی جو سیاسی سوچ ہوتی ہے ان کے اندر نہیں ہوتی کہ بھائی ہم نے یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ کھڑا کیا ہے اس کو اس طرح کے معاملات سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی سلسلے میں اب یہ جو ہے وہ بھیڑیا ٹاؤن، میں تو اسے کہتا ہوں، والا جو ملک ریاض ہے، اب اس کے انٹرویو کے چرچے ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے یا نہیں، لیکن جو باتیں اس انٹرویو میں کروانی ہیں وہ ساری انہوں نے پبلک کر دی، کیونکہ ان کے پاس میڈیا موجود ہے، ایسے اینکرز موجود ہیں، سوشل میڈیا پر ایسے ایکٹیوسٹ موجود ہیں، تو انہوں نے وہ سارے تیر جو کہ ملک ریاض چلا سکتا ہے وہ عمران نیازی تک پہنچا دیے کہ بھائی اب یہ باتیں ہوں گی، اس لیے تم بندے دا پتر بن جا۔ لیکن اس طرح یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک ہائی رائز بلڈنگ بناتے ہیں، یہاں یو کے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ بلڈنگ بڑی بنائی ہوتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں رہتی، یا وہاں کوئی نیا پروجیکٹ بنانا ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس بلڈنگ کو گرا دیا جائے، تو پھر ڈائنامائٹ لگا کر اس بلڈنگ کی بنیادوں میں اس طرح لگاتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوتا ہے اور وہ بلڈنگ اپنی ہی بنیادوں پر گر جاتی ہے اور وہ زمین بالکل ختم، پھر وہاں پہ وہ ایک نیا پروجیکٹ بنا لیتے ہیں اسی پلاٹ میں۔ تو جو ہائی رائز بلڈنگ ہوتی ہے ان کے حوالے سے تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ عمران نیازی کو اس طرح کا پروجیکٹ نہیں ہے کہ جب چاہا بنا لیا اور جب چاہا وہ نسلہ ٹاور کی طرح اس کو گرا دیا، ایسے آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کو ہائی رائز بلڈنگ کی طرح ٹریٹ کریں گے، نہیں اب ہمیں اس بلڈنگ کی ضرورت نہیں تو اس کو گرا دو۔ اس کو گرانے کے لیے وہ یہ جو مختلف قسم کے میزائل یوز کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کچھ وہ جو تھے اس کے ساتھی جو تھے ان سے اس طرح کی پریس کانفرنس کروائیں، پھر خاور مانیکا سے اس کی گھریلو باتیں کروا دیں ساری، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیوی کو کس طرح بھگا کر لے گیا، اور اب ملک ریاض کی تیاری ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے عمران نیازی کو یہ ڈیمیج کر سکتے ہیں پولیٹیکلی۔ ظاہر ہے اس کو کچھ ادویات کی عادت ہے، ہاں اگر یہ اس کا معقول علاج نہ کریں جیل میں تو اس کو جو ہے یہ وہ جو ہوتا ہے نا جسمانی نقصان، ذہنی نقصان، یہ ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے رانا ثناءاللہ نے بتا دیا تھا کہ اس کو دوائی پہنچائی جا رہی ہے۔ تو جب آپ اس کو دیسی مرغی کھلا رہے ہیں، دیسی گھی میں پکا کے بکرے کا گوشت کھلا رہے ہیں، اس کی دوائی سے دے رہے ہیں، تو یہ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر تو اسی طرح رہا۔ اب آپ چاہ رہے ہیں اس کی جو شہرت ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہے اس طرح،
کیونکہ یہ جو ہائی رائز بلڈنگ بنی ہے یہ نوجوانوں کے اور اس کے سپورٹرز کے ذہنوں میں، اور جب کوئی چیز ذہنوں میں اور دل کے اندر تعمیر ہو جائے اس کو آپ اتنی جلدی ختم نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو جو ہے ایک پوری نسل جو ہے نا، اگلی نسل جو آئے گی وہ آئے گی۔ آپ دیکھ لیں آج تک ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو لوگ اپنے بچپن میں تھے اب تک اس کے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ پارٹی ہائی جیک ہو چکی ہے۔ اب اس پارٹی میں بھٹو والی جو منشور تھا جب وہ نظریات تھے وہ نہیں ہے، اب وہ پارٹی زرداری کی پارٹی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نام پر وہ جو لوگ بچپن میں ذوالفقار علی بھٹو کے دیوانے تھے وہ اب تک اسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کتنا آپ اس سے لگائیں نا، یہ 78 لیٹ 70 سے لے کے اور اب 2023 آ گئے۔ تو اسی طرح عمران نیازی کو جب انہوں نے اتنا سپورٹ کیا، اتنے اس کے لیے جو ہے پورا میڈیا انگیج کر لیا، اور پھر جو ہے ہر طرح کا پروپیگنڈا کیا اس کے حوالے سے، اور پھر جو اس کے مقابل لوگ تھے ان کو چور بنا کر پیش کیا، تو سارا وہ میدان تو کھلا چھوڑ دیا اس کے لیے۔ آپ نے اس کو اتنا بڑا مسیحا بنا کے پیش کیا، عدالت سے اس کو سرٹیفکیٹ لے دیا صادق اور امین کا، تو اب یہ اس طرح ہونے والا کام نہیں ہے۔ اب آپ عمران نیازی کی سپورٹ جو ہے وہ اس طرح ختم نہیں کر سکتے، اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ عمران نیازی کو مزید مقبول کریں۔ یہ جو کچھ بھی آپ نے کرنا تھا تو بہت پہلے تھا، جب عمران نیازی کی حکومت کی ختم ہونے والی تھی تو انہوں نے اس کو اتنا موقع دیا اپنے بارے میں لوگوں سے جو ہے رابطہ کرنے کا، کہ اس نے مختلف جلسے کر کے پھر ہر روز خطاب کر کے اس نے اپنا جو ایک سپورٹ بیس تھا اس کو انٹیکٹ کر لیا۔ وہ موقع تھا اس پہ اٹیک کرنے کا۔ آپ نے پہلے اس کو سارے مورچے اپنے مضبوط کرنے دیے کہ بھائی اپنے مورچے جو ہیں وہ سیمنٹڈ کر لو اور اپنا بالکل جو ہے حفاظتی انتظامات جو مکمل کر لو۔ اب آپ اس پہ حملے کر رہے ہیں تو اب تو اس کا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ یہ سارا کچھ آپ نے سہولت کاری کی اس کی، جانے میں یا انجانے میں، لیکن اب عمران نیازی کا جو ایک کلٹ کہہ لیں اس کو، اس کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے ان کے ذہن کو تبدیل کرنا اس کے لیے بہت لمبا عرصہ چاہیے۔ یہ سارے انٹرویو ملک ریاض، یہ ان لوگوں کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ یا خاور مانیکا، خاور مانیکا میں نے خود اس کو ٹی وی پہ دیکھا ہے، غالباً ایک تو اس نے عمران نیازی کے حق میں بیان دیا تھا کہ یہ فرشتہ ہے اور میری بیوی بڑی دنیا کی نیک ترین عورت ہے، تو اس بیان کے بعد اب یہ کیسے ان پہ الزام لگا سکتا ہے؟ تو اس لیے اس کی یہ باتیں جو ہیں یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اگر ان میں سچائی بھی ہے تو اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ جس طرح وہ ہمارا وہ جو شاہی محلے میں وہ ہوتے ہیں نا جو بیچ میں سے کمیشن لیتے ہیں، انہوں نے پنجابی جیسے کہنے مونڈے سے پرنا رکھے ہوں، تو وہ ان کا وہ کام کیا ہے اس نے خاور مانیکا نے، اینے رکھا جی مونڈے سے پرنا، تو اس نے معقول پیسے وصول کر لیے اس نے، اس کے بیٹوں نے۔ تو اب اس کی ان باتوں سے جو ہے عمران نیازی جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو سکتا۔ اگر عمران نیازی کو آپ نے ڈیمیج کرنا ہے، اس کی جو سیاسی یہ مقبولیت ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا۔ یہ ایک اب وہ سیاسی میدان میں اسٹیبلش ہو چکا ہے تو اس کا مقابلہ جو ہے سیاسی میدان میں کریں، جو دوسری سیاسی جماعتیں انہیں کرنے دیں، ان کو کھل کر جو ہے سیاست کرنے دیں، ان پر کوئی کنٹرول نہ کریں، اور انہیں عوامی مقبولیت کا سہارا لے کر سیاست کرنے دیں۔ پھر جب وہ حکومت بنائیں اور پھر انہیں کام کرنے دیں، یہ نہیں کہ پھر آپ ان کے اندر جو ہے کنٹرول کر کے رکھیں کہ بھائی نہیں آپ اس ملک سے تعلقات نہیں بنا سکتے، آپ فلاں پروجیکٹ پہ عمل نہیں کر سکتے، تو اس طرح ہاتھ باندھ کر نا ان کو حکومت دیں۔ مثلا اگر اس کے بعد یہ جو صورت حال ہے وہ تو لگ رہا ہے نواز شریف کی حکومت آئے گی، تو ان کو جب حکومت ملے تو پھر ان کو کام کرنے دیں۔ جب یہ کام کریں گے، ملک سے بے روزگاری دور کریں گے، مہنگائی کم ہوگی، لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی، انہیں علاج معالجے کی سہولت ملے گی، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کام آئے گا۔ اس سے آپ جو ہے عمران نیازی کا وہ جو فتنہ ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سیاسی میدان ان لوگوں کو جو ہے کھل کر کام کرنے دیں، لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے۔ یہ اپنے میزائل دھڑا دھڑ لانچ کر رہے ہیں کہ بھائی عمران نیازی کو ہم اس طرح ختم کر دیں گے، اور دوسری طرف جو ہے ایک ایسا جرنیلی اتحاد بنوا رہے ہیں مسلم لیگ نون میں، ہر طرف سے لوٹے اکٹھے لے کر جا رہے ہیں تاکہ جب ان کی حکومت بنے تو یہ ان کو کنٹرول کر سکیں۔ تو سارا ان کی جو ہے اپنا معاملات درست کرنے والا عمل جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے جو ہے یہ جو ان کی اپنی غلطی ہے اس کو یہ سدھار نہیں سکتے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جن جرنیلوں نے یہ کام کیا تھا، عمران نیازی والا فتنہ جو ہے پیدا کیا ہے، پہلے آپ ان کو جو ہے قوم کے سامنے لائیں اور ان کو سزائیں دیں۔
سب سے بہتر تو یہ ان کو باقاعدہ ایک ایسی مثالی سزائیں دیں تاکہ جو اگلے کپتان جو لیفٹیننٹ کرنل لیفٹیننٹ اور کپتان بھرتی ہو رہے ہیں نا، ان کو پتہ چلے کہ بھائی ہمارا کام یہ نہیں ہے، وہ ابھی سے ان کا دماغ درست ہو جائے۔ تو جب تک آپ سزائیں نہیں دیں گے جو فوج کے اندر، تو پتہ نہیں کتنے پرویز مشرف، کتنے قمر باجوہ، وہ کہتے ہیں نا پنجابی جڑا پنو ہی لال ہے، تو یہ تو سارے اسی ذہن کے ہیں۔ تو یہ کل کو کوئی اور عمران نیازی بنا لے گا، کوئی شاہد آفریدی بنا لے گا، کوئی کسی اور کو لے آئے گا۔ تو آپ پہلے ان کو سزائیں دیں، اور اگر آپ سزا نہیں دینا چاہتے تو کم از کم ان سے کہیں کہ بھئی لوگوں کے سامنے آئیں، اپنے گناہ کا اعتراف کریں، اور اس کے بعد اس گناہ کے اعتراف کرنے سے بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جو عمران نیازی کے ساتھ اب کھڑے ہو گئے ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ اب زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران نیازی کی جو سپورٹ بیس ہے وہ ایکسپینڈ نہ ہو، بس یہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا ایک ساتھ 1000 بندہ ہے یا 1 کروڑ بندہ ہے یا 1 لاکھ بندہ ہے، یہ اس میں سے آپ 1-2 بندے بھی بڑی مشکل سے توڑ سکتے ہیں۔ لیڈر ضرور توڑ سکتے ہیں، جو جرنیلی لوٹے، علی عوان اور اس طرح کے جو ادھر ادھر سے فرخ حبیب، یہ اس قسم کے جو فیض الحسن چوہان، یہ لوگ جو آپ نے ادھر بھیجے ہوئے تھے، یہ تو ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن جو عوام اس کے ساتھ ہے وہ اس طرح نہیں ہے، اس سے علیحدہ ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے ایک تو وہ راستہ روکنا پڑے گا جو عمران نیازی، وہ لیبارٹری گرانی پڑے گی جہاں پر اس طرح کے تجربے ہوتے ہیں، اور ان سائنسدانوں کو، جرنیلی سائنسدانوں کو سزائیں دینی ہوگی، انہیں قوم کے سامنے بے نقاب کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک تو آنے والا جو آپ کی جو اگلی نسل ہے فوجیوں کی، وہ کم از کم اس حوالے سے نہیں سوچے گی، اور دوسرا جو ہماری حکومتیں ہیں، سیاسی حکومتیں، ان کو کھل کر کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، لیکن آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے۔ اور جب تک آپ یہ سارا سلسلہ ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے آپ کو دفاع تک محدود نہیں کریں گے، اپنی یہ جو آپ جھرلو پھیرتے ہیں سیاست میں، حکومت میں، معیشت میں، سفارت میں، ہر جگہ آپ لوگ گھسے ہوئے ہیں۔ اب وابڈا میں آپ گھسے ہوئے، اب آپ نادرا بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ تو جب فوجی آپ نے ہر جگہ بٹھائے ہوئے ہیں تو پھر یہ سیاستدان کیسے کام کر سکتے ہیں؟ عمران نیازی کا جو مقابلہ کرنا ہے یا اس مائنڈ سیٹ کو ہرانا ہے، اس کے لیے آپ کو سیاسی لوگ جو ہیں، جو ہمارے عوامی سیاستدان ہیں، نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، ان کو سیاست کرنے دیں کھل کر، ان کو بلیک میل نہ کریں، ان کی جو ماضی ہے اس کو چھوڑیں اب آپ، اور آپ نئے سرے سے ابتدا کریں۔ یہ لوگ جو ہے اگر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنے دیں، مل جل کر یہ کریں گے۔ ان کو آپس میں ایک تو آپ ڈیوائڈ اینڈ رول، کبھی اس کو اس سے لڑوا دیتے ہیں، اس کو اس سے لڑوا دیتے ہیں، یہ جو ہے ایک دوسرے کی بس ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، جب حکومت ملتی ہے یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جب تک ہمارے یہ جو وہ پنڈی میں بیٹھے ہوئے، اب ان کی میرے خیال میں آج کور کمانڈر کانفرنس یا کل ہے، مجھے اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو یہ اس کانفرنس میں جب تک یہ نہیں طے کر لیں گے کہ بھائی اسی ان باز آئے جس کا کام اسی کو سارے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ اب بھی یہ کبھی اس کی پریس کانفرنس کرا تھا، ابھی انٹرویوز والے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، خاور مانی کا، اور اس کے بعد اب ملک ریاض آ رہا ہے۔ تو ملک ریاض ان چیزوں سے جو ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اے تہاڈیاں جڑیاں نا ہتھاں دی دتیاں نے گنڈا نے، اے دنداں نال بھی نہیں کھلنی۔ یہ کام صرف اور صرف جو ہے وہ جو عوامی سیاستدان ہیں وہ کر سکتے ہیں، اس صورت میں کہ انہیں کھل کر کام جو ہے وہ کرنے دیا جائے۔ تو اس لیے یہ بیماری ایسے دور نہیں ہوگی، آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یاد ہے مجھے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، میں کئی بار آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، کہ ایک حکیم صاحب کے پاس جاتا ہے ایک بندہ، اس کے پیٹ میں درد ہوتی، تو جا کر حکیم صاحب سے کہتا ہے حکیم صاحب میرے پیٹ میں درد ہے تو مجھے کوئی دوائی دیں۔ تو حکیم صاحب سرما اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ ایک سلائی جو ہے نا اپنی میں تمہاری آنکھوں میں لگا دیتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے حکیم صاحب یہ کیا بات ہے، درد میرے پیٹ میں ہے اور سرما آپ میری آنکھوں میں لگا رہے ہیں۔ تو حکیم صاحب کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ تم نے کل رات کو یقیناً جلی ہوئی روٹی کھا لی، اس کی وجہ سے تمہارے پیٹ میں درد ہے، تو تمہاری آنکھیں جو ان کا ٹھیک ہونا زیادہ ضروری ہے، ورنہ تم دوبارہ اسی طرح کرو گے، پھر جلی ہوئی روٹی کھاؤ گے، پھر تمہارے پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ تو اس لیے پیٹ کے درد کا علاج کرنا تو پہلے آنکھیں جو ہیں اپنی وہ کھولو اور ان کا علاج کرو۔ تو یہی صورتحال یہ کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ پیٹ درد والا سارا سلسلہ کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ جو حکیم صاحب نے کہا نا کہ آنکھیں کھولنے والی بات، وہ ہے اصل ضروری۔ جب تک یہ جرنیل جو ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلیں گی اور یہ اپنی آنکھوں کا علاج نہیں کروائیں گے، مزید عمران نیازی بنانے بند نہیں کریں گے، وہ فیکٹری بند نہیں کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ قوم کے پیٹ میں درد جو ہے وہ ان کی دوائیوں سے ہوتا رہے گا، اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ تو یہ میری رائے میں تو یہی کہ اب یہ جو ملک ریاض کے حوالے سے اتنی
شور شرابہ انہوں نے مچایا ہوا، ہر بندہ اس پہ کامنٹ کر رہا ہے، جی ملک ریاض یہ بتائے گا مجھ سے بشرا نے اتنے پیسے لیے، میرے پاس اتنی رسیدیں، اور جی میری بیٹی سے ہیرے لیے. نان سینس. اس سے آپ لوگوں کو بیوقوف ضرور بنا سکتے ہیں، ہمارے لوگوں کو بھی چسکا پڑ گیا ہوا ہے، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. ملک ریاض کیسے بنا؟ اس نے اگر ہیرے دیے تو اپنے صرف مقصد کے لیے نہیں دیے، اس کے پیچھے کوئی لوگ تھے، جرنیل تھے جنہوں نے اس کام پہ ملک ریاض کو لگایا ہوتا. آپ کو یاد ہوگا جب چودھری افتخار کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی ملک ریاض نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور قرآن اٹھا لیا تھا سر پہ کہ دیکھیں وہ چیف جسٹس سے کہیں میں یہ قرآن رکھتا ہوں کہ مجھ سے ملے تھے یا نہیں ملے تھے. اچھا حالانکہ وہ ملا کسی اور حوالے سے تھا، لیکن چونکہ یہ جرنیلوں کے حوالے سے جو ایجنٹ ہے ان کا ٹاؤٹ ہے تو یہ جو ہے چیزوں کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے. تو اس وقت اس نے اس ملاقات کو ایسے ظاہر کیا کہ جیسے چودھری افتخار جو ہے وہ اس سے ملا ہے اور وہ کوئی سودے بازی کرنا چاہ رہا ہے پرویز مشرف سے. پھر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حامد میر نے فوری طور پہ انٹرویو جو ہے اپنا پروگرام کیا اور بتایا کہ وہ ملاقات تو اس حوالے سے تھی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ ملک ریاض جیسے لوگ جو ہیں یہ جرنیلی میزائل ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں، یہ آپ کی توجہ سے صرف اور صرف اصل معاملے سے ہٹاتے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ جرنیلوں نے عمران پروجیکٹ لانچ کیا جس کی وجہ سے ملک کو اتنا نقصان ہوا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا. تو اب جو ہے ان جرنیلوں کو جو ہے سزا ملنی چاہیے، ان کو سامنے آنا چاہیے، ان کا جو ہے یہ ساری سٹوریز ان کی ہونی چاہیے کہ باجوہ نے کیا بنایا، فیض حمید نے کیا بنایا. لیکن یہ آپ کو جو ہے لگا رہے ہیں عمران نیازی نے اس کی بیوی بگا لی، عمران نیازی اس کے گھر یہ جاتا تھا. اب لوگوں کو بھی چسکا لینے کی عادت ہے، اس طرح کی سٹوریز سنتے ہیں پڑھتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں. ارے بھائی وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، یہ وہ بالکل مداری والا حال ہے. آپ جاتے ہیں نا مداری کا تماشا دیکھنے، وہ کہتا ہے ابھی میں یہ دیکھیں یہ بندر جو ہے یہ ابھی انسان بن جائے گا، یا اس میں یہ 1 روپے کا نوٹ 10 روپے کا نوٹ بن جائے. وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ آپ کی توجہ ادھر لگ جاتی ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے. اور اس دوران اس کے جو ساتھی وہ جیب کاٹنے والے وہ مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور اس کا تماشا ختم ہونے تک کئیوں کی جیب کٹ جاتی ہے. تو اس وقت بھی یہ جو ہے آپ اسی طرح کا مداری تماشا کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کی جیبیں کاٹتے رہتے ہیں. تو اب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آپ لوگوں نے خود اس کو جو ہے اس پہ غور کرنا ہے کہ اس پروپیگنڈا مشینری جو ہے ان جرنیلوں کی اس کے چنگل میں نہ آئے. کہ کبھی آپ خاور مانی کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ میں دیکھ رہا تھا وہ آن لائن جو ہے اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے شیخ رشید کا انٹرویو ہو رہا تھا، لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے تھے. ارے بھائی یہ انفارمیشن لے کے آپ کیا کریں گے کہ شیخ رشید کو کس نے مارا، کسی چلا اس نے کاٹا، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ نہیں ہے. مین چیز یہ ہے کہ عمران نیازی کو لانچ کس نے کیا، اس کو اتنا بڑا سیاستدان بنایا کس نے، اور پھر اس نے جو تباہی پھیری اس کے ساتھ کون لوگ تھے، کون سے ججز تھے، کون سے جرنیل تھے. جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں ملے گا قوم اس طرف توجہ نہیں کرے گی. وہ آپ کو اس طرح بیوقوف بناتے رہیں گے، کبھی خاور مانیکا کا انٹرویو، کبھی فرح حبیب کو سامنے لے آئیں گے، کبھی کسی اور سے. اب والی جو عوان تھا، عوان سے پہلے ایک پنڈی میں ایک اور وہ مری والا جو تھا باز صداقت عباسی، وہ اس طرح کے ان کے پاس بہت سارے ڈرامے ہیں جن کو آپ دیکھ کے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اور آپ کا ذہن جو ہے وہ اصل شعور کی طرف نہیں جاتا. تو اس لیے آپ کی جو ہے کوشش جو ہے توجہ جو ہے وہ فوکس جو ہے آپ کا اس طرف ہونا چاہیے کہ ہمیں جو نقصان پہنچایا پاکستان کی یہ جو حالت ہوگی معیشت کی، اس کے ذمہ دار پنڈی والے جرنیل ہیں جو کہ اب تو گھروں کو تو جا چکے ہیں، لیکن ان کی اگلی نسل جو ہے اب اس نے کنٹرول سنبھال لیا. تو جب تک وہ ان کا علاج نہیں ہوگا تو یہ ڈرامے یہ ٹی وی یہ جو ملک ریاض کے انٹرویو اور خاور مانیکا کے یہ انٹرویوز ہیں، ان میں جو بھی انفارمیشن ہے چاہے یہ سچی ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، نہ آپ کو، نہ آپ کے بچوں کو، نہ پاکستان کو. تو ان باتوں پہ دھیان نہ دیں کہ کن لوگوں نے کیا کیا ہے. اور مجھے وہ صابر ایک ہیں پنجابی کے شاعر محمد صابر کا، ان کا شعر یاد آ رہا ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں کہ شعر سن کے تے داد نہیں دینی، شعر سن کے تے داد نہیں دینی، وچلی گل تے دھیان دینا ہے. یہ جو آپ پچھلی گل ہے نا ان ساری واردات کی، اس پہ بس اپنا دھیان رکھیں. باقی ملک ریاض جو کہتا ہے خاور مانی کا جو رہتا ہے اس جسٹ بل شٹ نان سینس، اس پہ آپ کو اپنا وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی کے ساتھ اب میں آپ سے لوں گا اجازت، پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پر آپ کے ساتھ اسی طرح سیاسی تبادلہ خیالات ہوگا. اس وقت تک کے لیے رب رکھا.